اگرچہ اکبر سے قبل مسلمان بادشاہ سینکڑوں سال تک ہندوستان پر حکومت کر چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک بادشاہ کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اڈیشہ کو تسخیر کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اڈیشہ کا علاقہ خطرناک جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، جن سے گزر کر اس علاقے کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اسی لیے بہار اور بنگال کے اکثر باغی بھاگ کر اڈیشہ چلے جاتے تھے اور علاقے کی خرابی کی وجہ سے کوئی بھی ان کا تعاقب نہ کرتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم سور نے بنگال سے بھاگ کر اسی علاقے میں پناہ لی تھی اور بنگال کا حاکم سلیمان کرانی اس کا کچھ بھی نہ بنا سکا تھا۔ اکبر پہلا بادشاہ تھا جس نے اس دشوار گزار علاقے کی فتح کی جانب توجہ کی۔ اکبر نے اس علاقے پر یورش کرنے سے قبل حسن خان خزانچی اور ایک رقاصہ کو، جس کا نام مہاپتیر تھا اور جو موسیقی اور شاعری میں بے مثل تھی، اس ملک کے راجہ مکن کے پاس بطور پیغمبر کے بھیجا۔ انہوں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ وہ لڑے بغیر اکبر کی اطاعت قبول کر لے۔ راجہ نے ان دونوں کی بڑی تعظیم کی اور اطاعت قبول کرنے کے بعد بہت سے تحائف اکبر کو بھیجے اور یہ کہلوا دیا کہ میں ہر وقت بادشاہ کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر حاکم بنگال سلیمان کرانی نے بادشاہ کی مخالفت ترک نہ کی تو اس کا حریف ابراہیم سور میرے پاس ہے، میں اسے بنگال لے جاؤں گا اور بادشاہ کے لیے بنگال میں وہ کام کروں گا جس کا بادشاہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اکبر کو راجہ اڈیشہ کے اطاعت قبول کرنے سے بہت خوشی ہوئی اور اس طرح بغیر لڑے اڈیشہ کا دور دراز علاقہ بھی سن 1564 میں حکومت مغلیہ میں شامل ہو گیا۔ گگڑوں کا علاقہ دریائے سندھ کے قریب پہاڑوں اور گھاٹیوں میں واقع تھا۔ گگڑ بڑی ہی سخت اور مضبوط قوم تھی جس سے ہندوستان کے بادشاہوں کو ہمیشہ ہی جنگ کرنی پڑی ہے۔ اس قوم کے سردار سلطان آدم بادشاہ نے ہمایوں کے آتے ہی اپنے حق میں فرمان لکھوا لیا تھا، لیکن اکبر چاہتا تھا کہ اس علاقے کا نصف حصہ آدم بادشاہ کے بھتیجے کمال خان گگٹ کو عطا کر دیا جائے، جس کا باپ اس علاقے پر صحیح معنوں میں حکمراں تھا۔ کمال خان اول تو اس علاقے کا جائز وارث تھا، اس کے علاوہ اس نے زمان خان کی بغاوت کو دبانے کے لیے بادشاہ کی اہم خدمات انجام دی تھی۔ اکبر نے حاکم پنجاب کو حکم دیا کہ گگڑوں کے علاقے کا نصف حصہ آدم بادشاہ سے لے کر کمال خان گگٹ کو دلایا جائے۔ پہلے تو آدم بادشاہ سے نرمی کے ساتھ کہا جائے اور اگر وہ نہ مانے تو لشکر کے ذریعے آدم بادشاہ کو زیر کر کے سارا علاقہ کمال خان کے حوالے کر دیا جائے۔ حاکم پنجاب نے بادشاہ کے حکم کے مطابق آدم بادشاہ پر زور دیا کہ وہ نصف علاقہ اپنے بھتیجے کمال خان کے حوالے کر دے، ورنہ اسے تمام علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آدم بادشاہ بغاوت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ حاکم پنجاب کو اس کے خلاف لشکر کشی کرنی پڑی۔ آدم بادشاہ کو شکست ہوئی اور گگڑوں کا سارا علاقہ آدم بادشاہ سے چھین کر کمال خان کے حوالے کر دیا گیا اور اس طرح گگڑوں کے علاقے پر بھی مغلوں کے ایک وفاشوار اور باج گزار کا قبضہ ہو گیا۔ خواجہ عبد المجید خان کڈا کا جاگیردار تھا۔ اکبر نے سن 1564 میں اسے پونا کے راجہ رام چندر کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ راجہ نے بادشاہ کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ راجہ کو اس لیے بھی غرور تھا چونکہ غازی خان سوری اس کا معاون تھا اور اس کی فوج میں بہت سے افغان اور راجپوت موجود تھے۔ راجہ کو مغالطہ تھا کہ وہ شاہی لشکر کو نیچا دکھا سکتا ہے۔ راجہ اپنی فوج لے کر مغل فوج کے سردار آصف خان کے مقابلے پر آ گیا، مگر اسے شکست ہوئی۔ راجہ پونا کے شکست کھانے کے بعد دوسرے راجاؤں کی سفارش سے اکبر نے راجہ پونا کا قصور معاف کر دیا اور راجہ نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی سال یعنی 1564 میں آصف خان نے جنوبی ہند کی ریاست گونڈوانا پر حملہ کر دیا۔ ریاست گونڈوانا ہندوستان کے جنوب میں واقع تھی۔ یہاں زمانہ قدیم سے وہ گونڈ آباد تھے جن کو آریاؤں نے شمالی ہند سے نکال دیا تھا۔ ہندوؤں میں ان گونڈوں کو کمزاد یعنی اچھوت سمجھی جاتی تھی۔ یہ علاقہ زمانہ دراز سے بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ تھا اور اس میں ہزاروں سال سے بے اندازہ دولت جمع تھی۔ آصف خان نے جب گونڈوانا پر حملہ کیا تو یہاں کی مہارانی درگاوتی مقابلے کے لیے آئی۔ مہارانی درگاوتی کس حیثیت کی رانی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ درجنوں راجہ اس کے باج گزار تھے۔ رانی درگاوتی اپنے کمسین بیٹے بیر نارائن کی طرف سے گونڈوانا میں حکومت کرتی تھی۔ اس کے پاس 20,000 سوار، 1,000 ہاتھی اور بے اندازہ پیدل فوج موجود تھی۔
مغلوں نے حملہ کر کے جب گونڈوانا کے شہر فتح کرنے شروع کیے تو رانی کو مشورہ دیا گیا کہ وہ مغلوں سے صلح کر لے، لیکن رانی نے جواب دیا کہ صلح شکست کا دوسرا نام ہے۔ بہادروں کا یہ کام نہیں کہ وہ دشمنوں سے صلح کرے۔ جو لوگ مرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے اور جن کو جان پیاری ہو وہ مجھ کو چھوڑ کر چلے جائے۔ چنانچہ رانی بڑی بہادری کے ساتھ لڑی۔ اس نے کئی موقعوں پر آصف خان کے لشکر کو شکست بھی دی، لیکن 2 تیر رانی کو ایسے لگے کہ وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ رانی نے خنجر سے خودکشی کر لی۔ رانی کے مرنے کے بعد محل کی دوسری عورتوں کو بھی چتا پر رکھ کر جلا دیا گیا۔ اس جلتی ہوئی چتا میں سے صرف 2 عورتیں جلنے سے بچی تھی، ایک رانی کی بہن کملاوتی، دوسری پراگڑھ کے راجا کی بیٹی۔ ان دونوں کو بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ شاہی لشکر نے گونڈوانا پر فتح حاصل کرنے کے بعد جب قلعہ پر قبضہ کیا تو اس میں اتنی بڑی دولت موجود تھی جو کئی حکومتوں کے خزانے کے برابر تھی۔ ہزاروں من سونا تھا، سینکڑوں دیگیں اشرفیوں سے بری ہوئی تھی، بے اندازہ جواہرات تھے اور بے شمار سونے چاندی کے برتن اور متفرق سامان تھا۔ آصف خان کو جب یہ بے اندازہ دولت ہاتھ لگی تو اس کی نیت میں بھی بل آ گیا۔ وہ اس تمام دولت کو اپنے ساتھ لے گیا اور بغاوت کے منصوبے تیار کرنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خان خانہ علی قلی خان بھی زندہ تھا۔ آصف خان نے اس سے بھی ساز باز شروع کر دی۔ بادشاہ کو جب آصف خان کی اس بدعہدی کا علم ہوا تو اس نے فوراً مہدی قاسم خان کو آصف خان کی سرزنش کے لیے روانہ کیا۔ آصف خان شاہی لشکر سے پریشان ہو کر بھاگتا پھرا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے بادشاہ کی خدمت میں معافی کی درخواست کی۔ بادشاہ اس وقت پنجاب جا رہا تھا۔ اس نے معافی قبول کر لی اور حکم دیا کہ جب ہم آگرہ واپس آئے تو آصف خان ہماری خدمت میں حاضر ہو، اور مہدی قاسم خان کو گونڈوانا کا حاکم مقرر کر دیا۔ غرض کہ اس طرح ایک اور بڑا علاقہ مغلیہ حکومت کا جز بن گیا۔